اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد منصور ایرانی قلم نگار، موٹیویٹر اور ایک سوشل ورکر آپ سے مخاطب ہے۔ آج 19 مئی ہے، بروز جمعرات ہے اور 2022، اور میں سعودی عرب کے شہر ریاض سے اپنے دوستوں ساتھیوں سننے والوں سے مخاطب ہوں۔ اگرچہ کالم میرے چھپتے رہتے ہیں، لیکن آج کا موضوع اتنا اہم تھا جس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات میں یوٹیوب میں ڈالوں، اور وہ ہے موسمیاتی جو ماحول ہے۔ ان دنوں میں حیران ہوں۔ میں 2000 تقریباً 1995 سے سعودی عرب آ رہا ہوں، اور کئی سالوں سے کنٹینیو بچوں کے پاس آ کے رہتا ہوں۔ تو اس دفعہ 2022 میں مجھے دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں جو ان دنوں انتہائی شدید گرمی پڑتی تھی، یہاں 38 کے قریب 39 درجہ جا رہا ہے یا 40 تک جا رہا ہے، اور پاکستان میں یہ 46 تک، اور کئی جگہوں میں تو سنا ہے 48 اور 50 تک گیا ہے، جو میرے لیے بڑی تعجب کی حیرانگی کی بات تھی۔ مجھے اچھی چیز یاد ہے کہ آج سے 1 سال پہلے جب کرونا کا دور تھا، اور تقریباً 2 سال پہلے تو میں یہاں تھا، تو یقین مانے دن کو 12 بجے یہاں کیونکہ نماز ظہر ہوتی ہے، تو یہ 12 بج کے کچھ منٹ پر بھی، تو میں جب مسجد جاتا تھا اور آتا تھا تو کس طرح میں اپنے آپ کے چہرے کو لپیٹ کے، حالانکہ محلے میں قریبی مسجد ہے، آتا جاتا تو ایک اشر ہو جاتا تھا۔ تو اس دفعہ بالکل روٹین میں ایسے ہی صرف ایک عام سی ٹوپی نماز والی پہن کے جاتا ہوتا ہوں، اور موسم بھی اتنا اچھا رہا، عید بڑی میری اچھی گزری، رمضان بڑا اچھا گزرا۔ تو پاکستان میں یہ کیا ہوا کہ اتنی گرمی شدید پڑی اور لوگ بلبلا اٹھے ہیں، اور چولستان اور تھر میں جو خاص کر جو پانی کی کمی کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے، اور جانوروں پر اور پرندوں پر جو ہوا، اس کے لیے استغفر اللہ پڑھنا پڑتا ہے، استغفار پڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے جب یہ اس کو غور کیا تو آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے مجھے اس طرح یاد ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ بہت شدید گرمی کی لہر آئی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان دنوں میں یہ ایک مسئلہ چلا تھا جو آج بھی اس پہ ہے، وہ یہ کہ موسمیاتی تبدیلی میں انسانی اب دماغ کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ اب نئی ٹیکنالوجی کے تحت اب دنیا نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے، خاص کر ترقی یافتہ ملکوں نے، جب ان کو بارش ضرورت پڑتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو جب بادل آتے ہیں تو ان کے کوئی کیمیکل کا چھڑکاؤ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کلاؤڈ جو ہے نا وہ برسٹ ہوتا ہے، تو پھر بارش برستی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ کتنی حیران کن بات ہے، اور کتنا کامل نظام اللہ نے بنایا کہ دنیا میں اگر 100% زمین ہے تو 70% کے قریب کہتے ہیں پانی ہے، اور 30% کے قریب 25 یا 30% کے قریب انسانی آبادی ہے، تھوڑی ہے یا بہت ہے۔ اللہ نے انسانی جانوں کے لیے، انسانی بقا کے لیے پانی کا ایسا بندوبست کیا کہ قیامت تک اگر وہ اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو چلانا چاہے گا تو وہ چلتا رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی، میں نے اس پر کئی دفعہ کالم بھی لکھا ہے، پانی زندگی ہے، کیونکہ پانی کے وجود کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ ساری، جب سب سے پہلے جب دنیا تخلیق کی تھی تو دنیا میں کا نظام بنایا تھا، تو وہاں پانی کو سب سے پہلے کہا تھا۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اگر غلطی ہو تو اس کو معافی کا خاص گار ہوں۔ پانی کی اتنی اہمیت ہے، اور پاکستان جیسا ملک جو دنیا کے 16 اونچے ترین پہاڑوں میں سے 10 کا مالک ہے، وہاں پہ برف اور گلیشیئر کا ہونا وہ ہمارے لیے بڑی نعمت تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے تو کچھ گلیشیئر کے پگھلنے سے پانی آتا تھا تو وہ گرمیوں میں چلتا رہتا تھا۔ اس دفعہ تو سنا ہے پہلی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ بجائے پگھلنے کے وہ ٹوٹا ہے، اور پگھلنے میں اور ٹوٹنے میں فرق ہے۔ پگھلنے میں یہ ہے کہ جب پگھلتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ گرمیاں پوری چلتی ہیں اور پانی کا نظام ایک ہے۔ اور ٹوٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی تغیراتی تبدیلی پیدا کی گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے کہ بجائے اس کے پگھلنے کے وہ ایک دم ہی ٹوٹ کے گر گیا۔ یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ان مالیاتی خرابیوں میں جو سب سے بڑی چیزیں میں جو سمجھتا ہوں، بہت سے عوامل ہیں۔ مثال کے طور پہ شور، یہ بھی ایک مالیاتی تبدیلی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح دھواں، اسی طرح غلاظت، اسی طرح آپ کی یہ جناب جنگلات کی کٹائی، یہ ساری چیزیں مل کے نا پوری دنیا میں اس نے ایک قہر مچا رکھا ہے۔ یہاں تک تعلق ہے
اس کے کام کرنے کے لیے دنیا کی کسی بھی مذہب سے یا ملک سے تعلق رکھنے والے جو درد مند انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، آگاہی بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو اس دنیا کے جرادار دنیا دار ملک بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ایسے زہریلے اور گھٹیا قسم کے مفادات ہیں کہ ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی مخلوق کس مسائل میں گھرتی ہے یا کیا ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، ان کو اپنے مفادات، دولت، طاقت یا اقتدار یا جو بھی ان کا نظریہ ہے وہ اس کے حصول کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی بات ریکارڈ کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں ایک تو یہ تقابل پیش کروں سعودی عرب میں اور پاکستان میں اب صورتحال موسم میں کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اتنے درخت لگائے جا رہے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ موسم کی تبدیلی کا یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بھی ایسے کیا ہوگا، لیکن ممکن ہے ساری دنیا جب کہہ رہی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ اس کی مثال اور دلیل میں یہ بھی دیتا ہوں کہ جیسے ہم پاکستان میں عموماً دیکھیں جس علاقے میں جس محلے میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو لوگ ایک سرکاری نل کے ذریعے پانی آ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی آدمی پہلے شروع میں چوری چھپے موٹر لگا کے پانی کھینچتا ہے۔ وہ کرتے کرتے جب سب کو مسائل ہوتی ہے تو سارے موٹر لگا کے پانی کھینچ لیتے ہیں، اصل کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ مثال ہمارے ملک پر بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ میں ذمہ داران پاکستان کو یہ کہوں گا جو اسپارکو ہماری سائنسی فلکیات کی کا شعبہ ہے، ان کے لوگ اور ہمارے دیگر سائنسدان اور وہ صاحب درد افراد اس کے لیے مل بیٹھیں اور یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے ملک کے لیے یہ سارا کچھ سوچیں، کیونکہ اگر ہم سب مل کر قطرہ قطرہ بھی حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں ابھی سن رہا تھا کسی نے کہا جی پراٹھے نہ کھائیں زیادہ تاکہ تیل جو ہے نا اس کی موڑ نہ ہو، کسی نے کہا جناب یہ نہ کریں تو وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام وہ چیزیں جو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں اس کا کلا کما کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کے اندر رہ کے، جب کہ ہمارا ملک زرعی ہے، زراعت اور جو ماحول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور پہ پہاڑوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، جنگلات کی صورت میں جو کچھ بھی دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ماضی کی حکومت تھی اس نے جو ایک ترغیبی مسئلہ چلایا تھا ماحولیات کو بہتری کے لیے جنگلات کا، اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ یقین مانیں قیامت سے پہلے ایک قیامت ایسی برپا ہو جائے گی کہ جس میں آپ نے دیکھ لیا کرونا میں لوگ ایک مخصوص طاقتوں نے کیا مفادات حاصل کیا، اور بھوک تو ایسی چیز ہے کہ کرونا کی بیماریاں ہوں تو صبر شکر بھی بندہ کر لیتا ہے، قدرت کی طرف سے آفت بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ جو غذائی قلت ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم، وقت اللہ نہ لائے کہ اگر غذائی اناج کی کمی ہوئی اور اس کی وجہ آپ کے پیچھے میں بتا دوں، آپ کا موسمی حالات ہوں گے یا بارشیں ہوں گی، پانی ہوگا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا مہربانی کر کے ہم سب کو اس پر نہ صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس کے لیے بہتری کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، جنگلات زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، یہ شاپنگ بیگ اور یہ جو چیزیں گندگی پھیلاتے ہیں اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر دوسرا یہ مشینری، کارخانے، گاڑیاں، موٹر سائیکل ہمارے ملک میں، اور یہ دھواں اتنی بڑی تعداد میں ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، آج سے 20-25 سال جیسے پہلے میں نے کہا تھا، جب بہت زبردست قسم کا گرمی پڑ گئی تھی، انتہا کی گرمی، اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی، استسقاء کی نمازیں شروع کرنے کی بھی اس وقت اتنی لوگوں کو نہ ہوا، تو میں ایک مسجد میں کھڑا تھا، تو ہمارے راولپنڈی شہر میں اور ایک تنظیم نے اعلان کیا کہ مسجد نماز استسقاء کے لیے جناب وہاں پہ لیاقت باغ کے گراؤنڈ میں اکٹھے ہوں گے۔ تو میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے وہاں لوگوں کو کہا کہ یار یہ بات ہے تو ہم سب کو وہاں جانا چاہیے، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل پانی بوتلوں میں مل رہا ہے تو ہم پانی خرید کے پی لیں گے، تو وہ یہ چیز یاد رکھیں، وہ پانی جو بوتلوں میں آتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے یا بارشوں کی صورت میں برستا ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی اور اقدامات نہ اٹھائے تو یہ بوتلوں کا پانی وانا ادھر رہ جائے گا، اور آپ کے ادھر گھر میں پرسکون رہیں گے نا کہ اے سی میں ہوں، کوئی نہیں، میں پانی خرید کے پی لوں گا، اور ہمارے پاس بڑے پیسے ہم لے لیں گے، تو وہ ساری باتیں جو ہے نا ٹھوس ہو جائیں گی۔ تو لہذا ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے، اس برے وقت سے بچنا چاہیے، اس بری گھڑی سے بچنا چاہیے کہ جس کے آنے سے پوری انسانیت کو تکلیف ہو یا پورے پاکستان کے رہنے والوں کی جناب پریشانی کا سبب بنے۔ میں گزارش کروں گا
कोई भी हुकूमत है, खुदा के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली चीज़ों को कदगन लगाई जाए, वो अत्याचार को सबसे पहले ख़त्म किया जाए, जैसे गाड़ियाँ हैं, मेकअप का सामान है, सिगरेट है, या डेकोरेशन की पीसें हैं, चीज़ें हैं, क्रीमें वगैरह, इस तरह की सबसे पहले इस पर। और दूसरा ये अपने मुल्क के अंदर दालें, सब्जियाँ हैं जी, ये पोल्ट्री की चीज़ें और दरख्त, इसको एक मिशन के तौर पर लिया जाए। और ये जो क्लाउड बर्स्ट वाले जो टेक्नोलॉजी है, इसके ख़िलाफ़ भी इकदाम उठाए जाएँ। हुकूमत बैन अवी सतह पर UNO के ज़रिए ये कहें, समझाएँ और बताएँ कि खुदा के लिए ये नया काम ना करें। इससे जो कुदरत ने जो निज़ाम पैदा किया, उससे उससे खलल पैदा होगा। और जब उससे खलल पैदा होगा तो वो जो क्लाउड बर्स्ट करके अपने फ़ायदे उठाने वाले लोग हैं या दुनिया को तंग करने वाले हैं, जो किसी को का सुकून बर्बाद करता है, उसका खुद भी सुकून नहीं होता रहता। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, लिहाजा हमें अल्लाह के कामों में मुदाखलत से परहेज़ करना चाहिए और अपने जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं अपने और अपने हबीब के सदक़े में, जिस तरीके बताएँ हैं, उस तरीके को अख्तियार करके अपने मुल्क और कौम को बचा सकते हैं। दुआ है मेरा मौला हमें जहन्नम तो जहन्नम, ये दुनिया की जो इस गर्मी की आग है, इससे भी बचाए और मेरे मुल्क के पाक पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।